السلام علیکم پائن اجمل جامعہ آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج بدھ ہے 18 فروری 2026 جب یہ فقیر آپ سے مخاطب۔ رمضان کریم کی آمد ہے، آپ سب کو بہت مبارک ہو یہ بابرکت مہینہ۔ دو بڑی اہم باتیں ہیں، ایک خبر ایکسکلوسیو اور دو بڑے اہم ڈیولپمنٹس ہیں۔ وہ کسی ڈیل کے لیے تیار نہیں، یعنی عمران خان۔ اور یہ کہہ کون رہا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں ایک اہم ترین حکومتی ذمہ دار، ایک اہم ترین وزیر جو رابطے میں بھی رہے، اور یہ یاد دہانے کے لیے کہ ہم اپنے ویلاگز میں یہ بتا رہے تھے کہ از ناٹ ولنگ فار اینی ڈیل، اور ایک وقت آیا کہ حکومت کہتی تھی کہ ڈیل کیا، وہ تو پاؤں پڑنے کو تیار ہیں، ڈیل مانگ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں علیمہ بی بی کی سٹیٹمنٹ بھی بتائی جاتی تھی، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ جو انکشاف کیا ہے یہ انتہائی حیران کن ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 2 بار انتہائی سنجیدہ کوششیں ہوئیں لیکن وہ نہیں مانا، وہ چاہتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ 2 سنجیدہ کوششیں کب ہوئیں؟ ایک ہے مدعا یہ، دوسری جو میں نے آج آپ کو خبر دینی ہے وہ خبر یوں ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت اور آنکھ کی بیماری کو لے کر کے حالیہ چند دنوں کے بیچ بھی رابطہ کاری ہوئی۔ اس کے نتیجے میں خان صاحب کو ایک اسپتال منتقل کرنا تھا، تیاری مکمل تھی، تو پھر اسپتال کیوں نہ منتقل کیا گیا؟ یہ رکاوٹ کیا آئی؟ تیسرا، آپ نے دیکھا دھرنا ختم ہو گیا، علی مین گنڈا پور سی ایم آفریدی کے معاملات آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ انہوں نے ایک نئی فورس بنانے کا اعلان کر دیا عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے۔ سی ایم آفریدی نے ایک فورس بنانے کا اعلان کیا ہے، لیکن خبر یہ نہیں ہے۔ خبر یہ ہے کہ کیا گنڈا پور صاحب دوبارہ سے سی وی پیش کر رہے تھے، ایک، اور رات گئے گنڈا پور صاحب کی اور سی ایم اور دیگر کا ٹھیک ٹھاک پھڈا ہوا کے پی ہاؤس میں، انتہائی رات گئے تک کس مدعے پر ہوا وہ خبر بھی دوں گا، اور عمران خان صاحب کی بہنوں نے سی ایم آفریدی کو آج کیوں کہا کہ گنڈا پور سے سائڈ پہ ہٹے۔ یہ ہے آج کا رن ڈاؤن۔ اور اہم خبر ایک سینئر صحافی انہوں نے کہا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی فوجی دستے سعودی عرب پہنچ چکے ہیں اور انہوں نے اپنی پوزیشن سنبھال لی ہے۔ اس خبر کو جانچنے کی میں نے کوشش کی، بڑی مصدقہ معلومات ملی ہیں کہ خبر درست ہے یا نہیں، جاننا ہے میرے ساتھ ہے۔ سب سے پہلے آ جائیں، رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ کہا کہ وہ کسی ڈیل کے لیے تیار نہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں ہمارے صحافی دوست نئی مشرف واٹس ایپ کے کون؟ ان کا عمران خان۔ کہتے ہیں جی 2 بار سنجیدہ کوششیں ہوئیں، شرائط جو رکھ رہے تھے وہ حکومت نہیں مان رہی تھی۔ نواز شریف صاحب بہت بڑے سیاستدان ہیں، 3 بار انہوں نے اپنے آپ کو، اپنی پارٹی کو بچایا، راستہ نکالا۔ سیاستدان کا کام راستہ نکالنا ہے، وہ ہٹ درمی اور ضد کے اوپر قائم ہے۔ سیاست میں اس کا مارجن نہیں ہوتا، اور جسے وہ کہتے ہیں ڈٹ کے کھڑا ہے، تو سیاست میں اس کی پذیرائی نہیں ہے۔ عمران خان راستہ نکالنے پر آمادہ ہی نہیں۔ یہ رانا صاحب کا انکشاف ہے، آن ایئر گیا ہوا، آپ نے وہ ویڈیو دیکھ لی ہے۔ یہ جو اب کر رہے ہیں ان کا اپنا چنا ہوا راستہ ہے، اور 2 بار ان کے معاملے میں سنجیدہ ایفرٹس ہوئیں۔ گنڈا پور اور نقوی صاحب کے روابط کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ وہ ایک سنجیدہ ایفرٹ تھی۔ یہ جو ایفرٹ تھی یہ نومبر کے دھرنے سے پہلے والی تھی، جو گنڈا پور بھی بتاتے ہیں۔ نقوی صاحب نے بھی دبے لفظوں میں بات کی اور رانا صاحب نے بھی تصدیق کی، بریسٹو گور بھی ویسے سے جانتے ہیں۔ اور دوسری جو ایفرٹ ہے وہ ہے اس سے پہلے اکتوبر نومبر 2024 میں، جب امریکہ سے کچھ بزنس مین اور کچھ ڈاکٹرز اور کچھ خان صاحب کے خیر خواہ آئے، اس میں تنویر احمد صاحب کا نام لیا جاتا ہے۔ وہ میں ڈیٹیل اب آپ کو بتانے لگا ہوں۔ تنویر احمد صاحب جو ہیں یہ بزنس مین ہیں، کامیاب ہیں، اور کچھ ڈاکٹرز آئے تھے یہاں پہ۔ اس سے پہلے کہ میں پہلے والی معاملے کو بتاؤں، پہلے دوسرے والا معاملہ ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ مئی 2025 میں بھی ان کی کوششیں تھیں، اور اس سے پہلے اکتوبر نومبر 2024 میں بھی کوششیں تھیں۔ یہ جس کوشش کا رانا صاحب ذکر کریں یہ بڑی سنجیدہ کوشش ہوئی تھی، اس میں علیمہ بی بی بھی آن بورڈ تھی میری اطلاع کے مطابق، محسن نقوی صاحب دونوں ایفرٹس کا حصہ تھے۔ خلاصہ یہ کہ خان ہی مانا، وہ ان کی شرائط پہ، حکومت کی شرائط پہ وہ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ شرائط کیا ہیں کہ سسٹم کو مان لیا جائے، حکومت کی لیجیٹیمیسی کو مان لیا جائے، چلنے دیا جائے، مل بیٹھ کے چیف الیکشن کمشنر لگا لیتے ہیں، اور آئندہ انتخابات کے جو ایس او پیز ہیں وہ طے کر لیتے ہیں، لیکن وہ نہیں مان رہے اس مینڈیٹ کو۔ سادہ سی بات ہے، ایسا کوئی تاثر نہیں دینا چاہ رہے کہ جسے پتہ چلے کہ ڈیل کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ پھر اندر ہیں ابھی تک بقول حکومت کے۔ وہ جو کوشش ہوئی تھی تنویر احمد صاحب والی، یہ ستمبر اکتوبر نومبر 2024 کے واقعات ہیں۔ ملاقاتیں شروع ہوئیں، 1 سے زائد ملاقاتیں میری اطلاع کے مطابق۔ ان کو اڈیالہ بھی لے جایا گیا تھا تنویر احمد صاحب کو۔ ان کے پاس کورٹ سے ایک لیٹر بھی تھا جس کی تصدیق وہ خود بھی کئی ملاقاتوں میں کر چکے ہیں، میں بھی ان سے مل چکا ہوں 2 بار تفصیلی۔ تو میری اطلاع یہ ہے کہ تب جب یہ گئے تھے تو 30-35 شرائط کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی۔ تو ملاقاتیں جب
ان لینتھ ہوئیں تو شرائط 5 رہ گئیں، 5 شرائط تک محدود ہو گیا معاملہ اور اس پہ بات نہیں بنی. تو پھر یہ جو امریکی وفد کا حصہ تھا جو مذاکرات کی کہانی، یہ فلاپ ہوئی. دوسری کہانی آبویسلی وہ جو آپ نے سنی ہوئی ہے نومبر 2026 کے نومبر 2025 والا جو دھرنا تھا، وہ جب سنگجانی رکنا تھا اور آگے چلے گئے، وہ آپ کے سامنے یہ ساری کہانی. اس میں نقوی صاحب، گنڈا پور صاحب آن بورڈ تھے، بیرسٹر گوہر بھی آن بورڈ تھے، تو وہ بھی بات نہیں بنی. ہیونگ سیڈ آل دیٹ، اس کے بعد اب تبصرے 2 طرح کے ہو رہے ہیں. رانا صاحب نے یہ بھی کہا کہ انقلاب یہاں دور دور تک اب نظر نہیں آ رہا. نعیم صاحب نے پوچھا ان سے کہ کیا تیسری بار بھی کوشش ہوگی، تو ان کا اس کا فائدہ نہیں ہے. اب فائدہ نہیں ہے کیونکہ انقلاب دور دور تک نظر نہیں آ رہا، وہ مان نہیں رہے. یعنی حکومت نے اعتراف کیا ہے کہ خان صاحب نہیں مان رہے. خلاصہ یہ ہے، ہماری رائے بھی کچھ عرصے سے یہی تھی، تب لوگ اس رائے کو خیر مقدم نہیں کرتے تھے. اب اس میں 2 پرسپیکٹیو سامنے آئے رانا صاحب کی رائے کے بعد، کہ رانا صاحب اس موقع پر جب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران نہیں مان رہا، تو یہ اعتراف ہے یا پھر رانا صاحب پی ٹی آئی کے اندر پھونک بھر رہے ہیں اور خان صاحب کو دلیری دے رہے ہیں کہ ڈٹے رہیں. جیسے کہ ایک صحافی خاتون نے لکھا ہوا ہے کہ خان صاحب کے ساتھ بی ٹیم کا کردار ادا کر رہے ہیں رانا صاحب. ایک اور صحافی نے لکھا ہوا ہے، رؤف کلاسرا صاحب نے، کہ یہ بڑے گھاگ سیاستدان ہیں، ان کی سیاسی چالاکی ہے. اور علیمہ خان نے تو کہا تھا کہ آپ بتائیں آپ چاہتے کیا ہیں، ہم وہی کرنے کو تیار ہیں. حکومت نے تب جواب نہ دیا، اب رانا صاحب ان کی تعریفیں کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہوا بری رکھو اور جیل کہانی چلتی رہے. میری ناقص رائے میں یہ اعتراف ہے. 2 ایفرٹس جو ہوئیں وہ ناکام ہوئیں. یہ بتانا کہ خان صاحب نہیں مانے، یہ اعتراف ہے. اس میں سیاست کا جو بھی رنگ آپ نے ڈھونڈنا ہے وہ ڈھونڈ لیں، یہ اعتراف ہے. وگرنہ تو انہوں نے خود کہا، میاں صاحب بڑے سیاستدان ہیں، وہ 3 بار اپنی پارٹی اور اپنے آپ کو بچا کے رستہ انہوں نے نکال لیا. تو اس کا مطلب ہے یہ اعتراف ہے کہ معاملہ آگے نہیں بڑھ سکا، اور اب بھی اعتراف ہے. خیر، یہ ساری جو میں نے معاملہ آپ کی خدمت پیش کیا، اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہ ہوا کیا تھا. 2 واقعات جو تھے. اب آئے تھے خبر جو میں نے آپ کو دینی تھی آج کی، گنڈا پور صاحب کی لڑائی جو رات کی. اس کے پہلے خبر یہ ہے کہ میرے کچھ ذرائع نے مجھے بتایا کہ خان صاحب کی صحت اور آنکھ کے معاملے کو لے کر کے یہ طے ہوا کہ انہیں ایک ہاسپٹل منتقل کرتے ہیں. اسلام آباد کا ایک بڑا مشہور انٹرنیشنل ہاسپٹل ہے، نام آپ نے اکثر اس کا سنا ہوگا، میں بوجہ نام نہیں لوں گا. اس ہاسپٹل میں آنکھ کے علاوہ دیگر جو شعبہ جات ہیں وہ بھی انٹرنیشنل کوالٹی کے ہیں، اس کی بین الاقوامی ریپیوٹ ہے. تو وہاں منتقل کرنا تھا، ہفتہ 2 ہفتہ 3 ہفتے جتنا عرصہ بھی لگتا وہاں انہیں منتقل کرنا طے تھا. معاملہ فہمی ہو چکی تھی. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ آیا کہ جو حکومت جن ڈاکٹرز کے ذریعے ان کا علاج کروانا چاہ رہی تھی، اس ہاسپٹل کی انتظامیہ کو یہ تشویش لاحق ہوئی کہ ہماری انٹرنیشنل ریپیوٹ ہے، ہمارے پاس آلریڈی کوالیفائڈ سرٹیفائڈ بہترین چوٹی کے معالجین دستیاب ہیں. اگر ہمارے ہاسپٹل میں آ کے باہر سے ڈاکٹر علاج کریں گے تو یہ ہماری ساکھ کے لیے بڑی نقصان دہ بات ہوگی. اور پھر جو رپورٹس ہوں گی یا جو ان کا معائنہ ہوگا وہ ہم اپنے تئیں کریں گے، جو کہ آزادانہ طریقے سے کریں گے. اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ حکومت رپورٹس کو اور دیگر چیزوں کو مینیج کرے. تو یہ 2 پرابلمس ہوئیں جو سنجیدہ نوعیت کی تھیں، وگرنہ وہاں طے کرنا مقصود تھا. اس لیے پھر ایک اور ہاسپٹل کا نام حکومت نے دیا، ملتا جلتا نام. تو یہ میری اطلاع ہے، میں نے سوچا آپ کی خدمت میں عرض کر دی جائے. یہاں ایک پرابلم کریٹ ہوئی تھی. وہ ہاسپٹل چاہتا تھا کہ ہماری ساکھ بڑی اعلیٰ ہے، ہمارے پاس کمپیٹنٹ ڈاکٹر ہیں، اگر کسی مریض کو شفٹ کرنا ہے ہم حاضر ہیں، علاج کرنے کو تیار ہیں، لیکن یہ نامناسب ہے کہ ہماری جو ریپیوٹ ہے اس کو دیکھتے ہوئے باہر سے آ کے ڈاکٹر علاج کریں. ہمارے پاس ہیں، ان سے علاج کروا لیں. یہ تھی اس کی کہانی. تیسرا معاملہ ہے جو گنڈا پور صاحب والی کہانی. گنڈا پور صاحب کو میں نے 2-3 دنوں سے دیکھا، جو بیان کرے تھے اس کے حق میں بھی دلائل آپ کی خدمت پیش کی، اس کے مخالفت میں بھی دلائل پیش کیے. اب لیکن مجھے ان کا 2-3 دنوں سے جو ظہور ہے وہ دیکھتے ہوئے مجھے یہ تاثر مل رہا ہے کہ پروبیبلی گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ سنگھاسن پر، اقتدار کے سنگھاسن پر بیٹھنے کے لیے ایک بار پھر اپنی درخواست برائے نوکری یا سی وی برائے سی ایم اس کو پیش کر رہے تھے. کیونکہ ان 3 دنوں میں انہوں نے اس کو لگ رہا تھا کہ ہائی جیک کرنے کی کوشش کی. بیانات جو بھی ہیں ان کی حقانیت کیا ہے، صداقت کیا ہے، وہ میں بیان کر چکا ہوں ماضی کے حالیہ ویلاگس میں. اب اس سب کو دیکھتے ہوئے کل رات مجھے ایک بڑے ذمہ دار شخص نے بتایا کہ پھڈا ہوا کے پی ہاؤس میں سی ایم صاحب اور ان کے دوستوں کا اور گنڈا پور صاحب کا ٹھیک ٹھاک تکرار ہوئی اس میں. اور اس تکرار میں جو گنڈا پور صاحب نے جو 2-3 دنوں سے انٹرویوز دیے، جو انکشافات کیے، جو قیادت کو
ہمشیراؤں کو اور دیگر کو جس طرح مورد الزام ٹھہرایا، اس پہ پارٹی سیخپا ہوئی، سی ایم افریدی صاحب پریشان ہوئے، بہنیں پریشان ہوئیں، تو اس کو لے کر کے پھر رات گئے، جرگے کی صورتحال ہوگی کے پی ہاؤس میں، کچھ سینئرز بھی اس میں انوالو ہوئے بشمول تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے ذمہ داران بھی آن بورڈ آئے، تو وہاں پھر چیزیں سیٹل کی گئیں اور بغیر کہے یہ طے ہوا کہ گنڈا پور صاحب کو ذرا سائڈ لائن کیا جائے۔ یہی وجہ کیا ہے، سپریم کورٹ میں جب وہ ملے ان کی بہنوں سے سی ایم افریدی، تو علیمہ بی بی نے یہ واضح کہا انہیں کہ علی امین سے سائڈ پہ ہو جائے۔ اب جو انہوں نے اعلان کیا سی ایم افریدی صاحب نے، وہ کہتے ہیں لگتا ہے اب انگلی ٹیڑھی کرنی پڑے گی، عمران خان کی رہائی کے لیے رہائی فورس کے قیام کا اعلان کیا ہے، منظم فورس ہے، پرم جد و جہد کرے گی، ممبرشپ کا آغاز عید کے بعد ہم حلف لیں گے ان سے، رہائی کے بعد فورس ختم ہو جائے گی۔ پارلیمنٹ میں جاری دھرنا بھی ختم کر دیا علامہ صاحب نے اور اچکزئی صاحب نے، انہوں نے کہا جی کہ ابھی کچھ بہتری ہے لیکن ابہام باقی ہے۔ عمران خان نے فیصل سلطان سے ملنے کا پیغام دیا ہے، خوشی ہے کہ رمضان شروع ہو رہا ہے، دھرنا ختم کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ جو 14 کے پی میں پوائنٹ سے جہاں پہ احتجاج اور دھرنا ہو رہا تھا بشمول ثوابی، اس سب کو کلیئر کر دیا گیا ہے۔ ثوابی میں شاہد خٹک صاحب تھے، وہ غائب بھی ہوئے، ورکرز سیخپا بھی ہوئے، اشتعال میں بھی آئے، تو لیکن عدالت کا حکم تھا، تو اب کے پی میں جاری دھرنے عملی طور پر ختم کر دیے گئے اور پارلیمان میں بھی دھرنا ختم کر دیا گیا۔ علیمہ بی بی اور دیگر کی پریس کانفرنس کا آپ دیکھ چکے ہیں۔ اب یہ جو نئی رہائی فورس کا قیام ہے، دھرنا ختم کرنا ہے، عدالت میں رپورٹ ہے کے پی میں پشاور میں کہ دھرنے ہم نے ختم کر دیے، یہ اس بات کا ثبوت ہیں کہ فی الحال تو کوئی ملک گیر اور بڑے پیمانے پہ کوئی احتجاج یا تحریک نہیں ہونے جا رہی۔ فی الحال مطالبہ رکھا ہے کہ ذاتی ڈاکٹر کو بھیجا جائے اور اہل خانہ میں سے کسی کو ملاقات کی اجازت دی جائے۔ تو فی الحال یہ جو ایپیسوڈ پچھلے 8-10 دن سے تھا، اس کی پہلی یہ جو سیریز تھی، اس کی پہلی قسط یہاں ختم ہو رہی ہے۔ اگلی قسط کا آغاز ہوگا اب رمضان شروع ہوتے ہی، کہ حکومت کیسے ڈیل کرتی ہے، اجازت دیتی ہے ڈاکٹر کو یا نہیں، اہل خانہ کو یا نہیں۔ مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ جو بشریٰ بیگم کی بھابی اور بیٹی کے ذریعے پیغام باہر آیا، جس کے بعد علیمہ بی بی کی پریس کانفرنس ہے، یہ زلفی بخاری کے ٹویٹ آئے، اس کے بعد اب بشریٰ بیگم کی ملاقاتیں جو ہیں ان پر بھی پابندی لگ سکتی ہے۔ اور رانا ثناء اللہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں فیملی کی تسلی یا تشفی کی فکر نہیں ہے، ڈاکٹرز کی رپورٹ پہ ہم نے کام کرنا ہے۔ یہ ہے دوسری کہانی۔ یہ جو گنڈا پور صاحب والی کہانی تھی، اس میں صورتحال یہاں تک چلی گئی کہ وہ جو مریم ریاض بھٹو صاحب ہیں، ہمشیرہ ہیں ان کی، بشریٰ بیگم صاحبہ کی، انہوں نے لکھا کہ عشق قاتل سے بھی، مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا، سجدہ خالق کو بھی، ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا۔ اور نیچے ٹیگ پتہ کس کو کیا انہوں نے، علی امین گنڈا پور صاحب، لوگوں نے بڑی تعداد میں اسے ری ٹویٹ بھی کیا۔ تیسرا نقطہ آپ کے سامنے میں رکھنا ہے، وہ نقطہ جو رانا ثناء اللہ صاحب نے ڈیل کی بات کی نا، کہ وہ نہیں مان رہا اور 2 بار کوشش ہوئی۔ خواجہ آصف صاحب آج کہیں پارلیمان کے آس پاس کہہ رہے تھے کہ عمران خان کو کوئی ڈیل آفر نہیں ہوئی اور اس میں صداقت نہیں ہے۔ مینوں یہ سمجھ نہیں آتی کہ وزرائے کرام جڑے نے لا علم نے یا اپنی اپنی بانسری بجاندے نے، یا عوام نو انہاں سمجھے ہے کہ بس جو اسی کہاں گے وہ مانتے رہیں گے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب بھی اعتراف کر چکے، علیمہ بی بی بھی، بیرسٹر گوہر بھی، گنڈا پور بھی، نقوی بھی، سب اعتراف کر چکے، اور آج تو منظر عام پہ چیزیں آ گئیں کہ بندہ نہیں منیا اصل سمپل۔ ایک بڑی اہم خبر جو کہ ہمارے لیے قابل غور خبر ہے، اس پہ ایک صحافی کے طور پر جانچ پڑتال کرنا میرے ذمہ تھا۔ وہ خبر یہ ہے کہ کل ایک سینئر صحافی اسلام آباد سے انہوں نے کہیں یہ ڈسکس کیا ہے، اور بھی میں نے ٹویٹس کچھ دیکھے، کہ ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی فوجی دستے سعودی عرب پہنچ چکے ہیں اور انہوں نے اپنی پوزیشن سنبھال لی ہے۔ یہ تعیناتی ستمبر 2025 کے اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ جو پاکستان سعودی عرب کے بیچ ہوا، اس کے تحت ہوئی ہے، جس کے مطابق ایک ملک پر حملہ دونوں پر حملہ تصور ہوگا۔ یہ اقدام مشرق وسطیٰ میں تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال اور 19 فروری کو واشنگٹن میں ہونے والی پیس بورڈ میٹنگ سے فوری پہلے کیا گیا، جو عالمی سطح پر پاکستان کے اہم دفاعی کردار کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ تعیناتی مڈل ایسٹ کی بدلتی ہوئی صورتحال کے تحفظ کے تناظر میں کی گئی ہے۔ یہ میں نے کچھ دیکھی چیزیں ایکس پہ بھی اور یوٹیوب پہ بھی، تو اتنی بڑی اگر ڈیولپمنٹ ہو جائے کہ فوجی دستے سعودی عرب پہنچ گئے ہیں، تو بھارت، اسرائیل، گارڈین، نیو یارک ٹائم، واشنگٹن پوسٹ، اور یہاں پہ تو رائٹرز نامی ادارہ جو ہے، پاکستان کی ایک ڈیل ہوتی ہے F-17 کی تھنڈر کی، تو وہ فوراً سٹوری چھاپتے ہیں۔ یہاں تو ہلکی سی بھی پاکستان کے حوالے سے کوئی منورنگ ہو تو فوری طور پر انڈین میڈیا
ویسٹرن میڈیا، امریکن میڈیا وہ حرکت میں آگے خبر دیتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، اور کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہمیں باہر سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے. میری تشویش یہ تھی کہ اتنی بڑی اگر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تو کہیں پہ کوئی میں نے اس کا ڈیٹیل نہیں دیکھی، کیونکہ جو صورتحال مشرق وسطیٰ کی یا عالمی بدلتی منظرنامے کی ہے، اس بیچ میں ایسی خبر چھپ نہیں سکتی، منظر یہاں پر آتی ہے. ایک تو میں نے میڈیا کو کھنگالا، انٹرنیشنل میڈیا کو، آؤٹ لیٹس کو، وہاں کچھ نہیں ملا. دوسرا پھر میں نے ظاہری بات ہے جو ذمہ دار لوگ ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کی، جو معاملہ فہم لوگ ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کی، ایسے صحافیوں سے بات کرنے کی کوشش کی جو ان مدعوں پر پلس پہ ہاتھ رکھتے ہیں. تو اطلاع ملی کہ پائنہ غلط ہے، خبر ہی غلط ہے. پاکستان نے فوجی دستے سعودی عرب نہیں پہنچائے. اطلاع عرض ہے کہ یہ خبر درست نہیں ہے، اس کی کوئی صداقت موصول نہیں ہوئی. ملٹیپل سورسز سے میں نے چیک کیا، اور عقلی طور پہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ایسی کوئی بات ہوئی ہوتی چھپ نہیں سکتی تھی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. پاکستان اور سعودی عرب کے جو دشمن عناصر ہیں وہ ظاہری بات ہے اس کو ہر حال میں پیش کر دیتے، کیونکہ دنیا بھر کی انٹیلیجنس بروئے کار ہوتی ہے، ایک دوسرے کے اوپر نظر رکھتی ہے. ایسا کچھ ہوا ہوتا تو فوراً جو مخالف انٹیلیجنس فورسز ہیں وہ خبر کسی کو فیڈ کرتے، وائر کو کر دیتے، این ڈی ٹی وی کو کر دیتے، گارڈین کو کر دیتے، اسرائیلی اخبار ہارٹس کو کر دیتے، اور وہ فوراً خبر چھاپ دیتے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایسی کوئی ڈیولپمنٹ ہو تو یہ اخبارات اور یہ میڈیا آؤٹ لیٹس خبر نہ چھاپیں اور مخالف انٹیلیجنس ایجنسیاں حرکت میں نہ آئیں. سو ہیونگ سیڈ آل دیٹ، جو مجھے کنفرمیشن ہو رہی ہے کہ نہیں صاحب، ایسی کوئی معاملہ نہیں جس کی ہائپ بنائی گئی ہے. اجازت دیتے ہیں، اللہ حافظ.